حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآدون ولا يودي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله قوس الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على رسول الأنام، خير المبشرين والمنذرين، ملقب طه وياسين، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمام. صلوات بر محمد. قرآن کریم کے سورہ بنی اسرائیل کی 71ویں آیت. ہماری گفتگو آپ حضرات کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے سے مسلسل اس آیہ ہدایہ پر عظمت امام اور ہماری ذمہ داریوں کو عنوان سے چل رہی. کل جہاں گفتگو تمام ہوئی تھی بغیر کسی تمہید، بغیر کسی تاخیر، بغیر کسی تفصیل کی، وہیں سے ربطے کے بات کو آگے بڑھانا مقصود ہے. بہت تیزی کے ساتھ نتائج، ربط مسائب اور تمام. کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی کہ اللہ نے عظمت امام کے لیے ہمیں بہت سی نشانیاں دی اور اس نے واضح طور پہ اس بات کا اعلان کر دیا کہ اگر تم بھی کسی کو مجازی امام بناتے ہو تو ہم اسے بھی اتنی اہمیت عطا کر دیتے ہیں کہ اگر نماز جماعت سے ہو رہی ہے اور کوئی شخص اپنی 1.5 اینٹ کی بنانا چاہے تو اس کی نماز دی. ہم نے اسے اتنی اہمیت دی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی انسان ایسا نہ ہو کہ پیش امام سجدے میں ہو وہ رکوع میں، پیش امام قیام میں ہو وہ سجدے میں، پیش امام رکوع میں ہو وہ قیام میں ہو. تو اس لیے ہم نے اپنے واجب سورے بھی حذف کر لیے. ہم نے گوارا کیا کہ ہمارے جو واجب سورے ہیں انہیں حذف کر دیا جائے. سورہ ہم مت پڑھو، دوسرا سورہ مت پڑھو، امام کی اتباع کر، امام کی پیروی کر، انہیں چھوڑ دو. اچھا، اور دوسرا مسئلہ شاید یہی پر بات تمام ہوئی تھی. دوسرا مسئلہ اس سے برعکس ایک شخص ہے، غالباً شاید میں نے یہ عرض کیا تھا، نہ عرض کیا ہوتا آپ بتا دیں، عرض کیا ہوتا آپ بتا دیں. ایک شخص ہے وہ نماز تو پڑھ رہا ہے جماعت سے، لیکن امام سے آگے آگے چل رہا ہے، امام سے پہلے رکوع میں. عام طور سے نماز جماعت میں اس کا مشاہدہ کیا گیا ہے کہ پیش نماز میں رکوع سے کھڑے ہو کے کہا سمع اللہ لمن حمدہ. ابھی اس نے اللہ اکبر نے کہا جو پٹ 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 پٹ. اچھا، مجھ جیسا بڈھا آدمی کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے، رکوع کے بعد وہ ابھی ارادہ کرے گا سجدے میں جانے کا، اتنے تو سب سجدے میں رکھا ہوا لوگوں کا. ابھی اس نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا جو ہم نے سب سے پہلے اٹھا دی. ابھی اس نے قیام نہیں کیا. ہم شریعت نے کہا دیکھو امام سے پہلے کوئی قدم نہیں اٹھا دینا. اگر امام سے پہلے کوئی قدم اٹھاؤ گے تو پھر تمہاری نماز نہیں ہے. پھر مسئلہ وہی آتا ہے کہ اس امام کی حیثیت کیا ہے؟ کیا قرآن میں کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ کیا نبی کی کوئی حدیث ہے کہ یہ امام ہے؟
کیا یہ منصوص من اللہ ہے؟ کہا نہیں، اگر اسے پیش امام بھی کہہ رہے ہو تو اس کی اتنی عزت کرو کہ اس کے ساتھ ساتھ چلو یا اس کے بعد چلو. اگر تم اس سے پہلے چلنے کی کوشش کرو گے تو ہم تمہاری نماز کو نماز نہیں سمجھیں گے. اب اندازہ کیجئے جب ایک مجازی امام کی اتنی اہمیت ہے تو جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے اس امام سے آگے بڑھ جانا، اور صرف آگے بڑھ جانا نہیں بلکہ ایک خبتی دماغ ایسا بھی تھا کہ جس نے کہا ٹھیک ہے میں امام کے پیچھے چلوں گا، اور اتنا پیچھے چلوں گا جس کے لیے میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام سجدے میں ہوگا میں رکوع میں ہوں گا، امام قیام میں ہوگا میں سجدے میں ہوں گا، امام ابھی رکوع میں ہے میں قیام کروں گا. تو شریعت نے آواز دی نہ ہم پیچھے رہ جانے کو گوارا کریں گے نہ ہم آگے بڑھ جانے کو گوارا کریں گے. بعض چہرے بہت جلدی کھل جاتے ہیں لہذا مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کچھ افراد آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بہت دیر تک دیکھتے رہتے ہیں. میں سوچتا ہوں یہ تشنا نہ رہ جائیں. تو جو پہنچ جاتے ہیں چہرے ان کے اعتبار سے بھی مجھے درمیانی قسمت تیاری کرنی پڑتی ہے، جو نہیں پہنچتے ان کے اعتبار سے بھی. لہذا بہت جلدی نتیجہ پیش کرنے کا دل چاہتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ مجازی امام بھی اگر ہے تو نماز نہ اس سے تیز پڑھنے کی کوشش کرو نہ اس سے بالکل پیچھے رہ جاؤ، اس کے ساتھ ساتھ چلو. نبی نے قدیر میں یہی تو سکھایا تھا کہ جو آگے بڑھ گئے تو انہیں پیچھے بلایا، جو پیچھے رہ گئے تو ان کا انتظار کر کے بتایا کہ علی اس مرکز اسلام کا نام ہے جس سے نہ آگے بڑھ جانے کا نام ہے نہ پیچھے رہ جانے کا نام ہے. اور فرمائیں ایک مجازی امام سے پروردگار نے حقیقی امام کی اتنی عظمت بیان کی کہ دنیا والوں تم پہچاننے کی کوشش کرو. آگے بڑھ جانا اچھا نہیں ہے. اچھا میرا مزاج ہے حالانکہ بہت سے لوگوں کو ناگوار بھی گزرتا ہے، لیکن بچے جو ہیں نوجوان سب کو ذہن کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں اس چیز سے، اس لیے میں کہتا ہوں بزرگان سے معذرت کے ساتھ یہ بتائیے کہ اتنی میری وضاحت کے بعد کیا کوئی گنجائش ہے مجھ جیسا سرفراہ انسان؟ میں نے کہا یار یہ پیش نماز کون ہے؟ انہوں نے کہا فلاں مولانا ہے. میں نے کہا میں اس کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھوں گا. گنجائش ہے کوئی پیش نماز کے آگے؟ کوئی گنجائش ہے پیش نماز کے آگے آنے میں؟ میں کہتا ہوں ہے. ابھی آپ جو تائید کریں بچوں کے ذہن کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں اور ذہن نشین ہو جاتی ہے بات کراس کوشچن سے. جی پہنچ گئے آپ؟ دیجیے بتائیے اب کیا وضاحت کروں. پیش امام مجازی امام کے بھی آگے آنا چاہے ہر انسان تسلیم کرے گا. میں بتاؤں گا آپ پہنچ گئے غالباً. حقیقی امام کے آگے بھی آنا چاہے آپ کہیں گے عجیب بات ہے ابھی تک تو یہ بیان کر رہے تھے کہ آگے آنا جائز نہیں ہے، اب پھر الٹی بات بیان کر دی آگے آنا جائز نہیں. پہنچ گئے حدیث صاحب کے لیے. کچھ چہرے جو ہیں وہ میں چونکہ 25 سال ہو گئے مجھے درس دیتے ہوئے، میں ایک مدرسے میں مدرس ہوں ٹیچنگ لائن، تو فیس ریڈنگ کا بھی مجھے بہت زیادہ اندازہ ہے. اور بریلی کی سماعت اتنی اعلیٰ سماعت ہے کہ میں جانتا ہوں مجھے تقریباً 23 سال ہو گئے بریلی آتے ہوئے کہ بریلی میں کسی بات کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ جوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں ورنہ چہرے جب کھلتے ہیں نا تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ انسان پہنچ گیا اور آپس میں ڈسکس شروع کر دیتے ہیں. لہٰذا لیجیے نتیجہ آپ کی خدمت میں کہ مجازی امام کے آگے بھی آنا جائز، حتیٰ کہ حقیقی امام کے بھی آنا جائز، مگر ورنہ شرط ہے مردہ ہی امام کے سامنے آ سکتا ہے، زندہ نہیں آ سکتا. نماز جنازہ ہوتی ہے مجازی امام کے سامنے بھی مردہ، حقیقی امام کے سامنے بھی مردہ. لیکن امام کے سامنے آؤ گے تو پھر زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے گا، جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا.
آگے آئیے جماعت بھائی، کیا ہے آپ لوگ ایسے ہوا یہاں بھی چل رہی ہے، پنکھا یہاں بھی چل رہا ہے. غور فرمائے آپ. اور یہ اپنا بہت تیزی کے ساتھ کتنی تیز، یا تو یہ حرکت یہاں پہ بیٹھنے والا کوئی کرتا ہے. علی عالم آج ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پر شک جا رہا تھا میرا، یہ یہاں بیٹھتی چپکے سے، میں ادھر پہ رکھا ہوں، گھڑی کی سوئی آگے کر دی بڑی تیزی کے ساتھ اپنے سوئی، تو بہت تیزی کے ساتھ میں ساری باتوں کو ختم کرتے ہوئے، جبکہ بہت زیادہ باتیں میرے ذہن میں آتی لیکن ساری باتوں کو ختم کرتے ہوئے آئیے بہت تیزی کے ساتھ. امام کے عظمت، امام کے آگے نہیں آ سکتے. کون آئے گا؟ جو مردہ ہو، جو مرحوم ہوگا. کل میں نے آپ کی خدمت میں عظمت امام سے متعلق بہت سی چیزیں عرض کی. نماز کے اوپر کافی گفتگو ہوئی، نماز کے مسائل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیے، واجبات نماز بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیے. پھر ایک دل چاہتا ہے ایک نقطہ بیان کرنے کا کہ نماز میں جو واجبات ہیں وہ نیت، تکبیرۃ الاحرام، اس کے بعد قیام متصل برکو، جس کے اوپر میں نے کل تھوڑی سی روشنی ڈالی کہ رکو سے پہلے کچھ دیر رکنا، قیام کرنا، ایک سانس لینے کے برابر. ان شانیہ کا ہوا الابتر، اب ایک سانس کے برابر آپ کو قیام کرنا ہے، اس کے بعد رکویں. اور اگر ہم نے ایک اکثر و بیشتر کہیں نماز کا جائزہ آپ لیجیے گا، حتیٰ کہ بعض پیش نماز بھی بیچارے اس مسئلے سے واقف نہیں ہوتے. ان شانیہ کا ہوا الابتر، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم وبحمدہ، نماز گئی. اس کے بعد چوتھا واجب رکو، پانچواں دونوں سجدے، پانچواں رکن دونوں، یہ وہ واجب ہیں پانچ کہ اگر جان بوجھ کے چھوڑو تب تو نماز گئی. اگر بھولے سے لا علمی سے بھی اس میں سے کوئی ایک رکن چھوٹ گیا تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم بھول گئے نہیں. یہ عجیب حسن اتفاق اللہ نے نماز میں رکھا کہ واجب رکن بھی رکھے تو تعداد ان کی 5 رکھی. اچھا، پھر نماز کا آغاز ہو گیا، اللہ اکبر، نیت کے بعد تکبیرۃ الاحرام، سورہ الحمد کی تلاوت ہو گئی. کل میں نے کافی حد تک آپ کی خدمت میں عرض کیا. اس کے بعد دوسرا سورہ، مجھ جیسا انسان میں نے کہا یہ سورہ الحمد کیوں پڑھوں، کوئی اور سا سورہ پڑھ سکتا ہوں میں؟ سورہ نہیں. پیچھے سے کوئی صاحب بتائیں گے، رائے دیں گے کہ سورہ الحمد کے علاوہ سورہ بقرہ، سورہ رحمان، سورہ یاسین، کوئی سورہ پڑھ سکتا ہوں میں بھائی ایک زبان؟ نہیں. اچھا، دوسری رکعت آ گئی، بھائی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کی تلاوت ہو گئی، اب یہ بتائیے کہ دوسری رکعت میں سورہ الحمد نہیں پڑھنا چاہ رہا، نماز ہو جائے گی جان بوجھ کے؟ عجیب بات ہے کہ پہلی رکعت میں بھی دوسری رکعت میں بھی سورہ الحمد کمپلسری، دوسرا سورہ آپ کے اختیار میں، سورہ ناتینہ پڑھ لیجیے، نانزلہ پڑھ لیجیے، قل ہو اللہ پڑھ لیجیے. اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جب پیش نماز سورہ قل ہو اللہ پہلی رکعت میں پڑھنے لگتا ہے تو پیچھے سے کھانسنے کھکاننے کی آواز آتی ہے کہ مولانا شاید غلطی، میں نے شاید کلر نہیں کیا تھا. تمام سورے دونوں رکعتوں میں پڑھنے مکروہ. پہلی رکعت میں انا انزلنا پڑھ لیا ہم نے، دوسرے میں پڑھ لیا مکروہ، پہلے میں بھی انا تنا، دوسرے میں بھی انا تنا، مکروہ، سوائے سورہ قل ہو اللہ کے کہ اگر وہ پہلی رکعت میں بھی پڑھا جائے، دوسری رکعت میں بھی پڑھا جائے تو اسے کہتے ہیں مستحب پر عمل کرنا. اسے اجازت ہے صرف سورہ قل ہو اللہ کو پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں، لیکن باقی سارے سورے جو ہیں ان کے لیے مکروہ ہے. اچھا، یہ بھی اختیار ہے انسان کو، بھی مسئلہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ قل ہو اللہ پڑھ لے، دوسری میں انا انزلنا پڑھ لے. مولانا سمر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور سبھی لوگ یہ مسائل سارے سب جانتے ہیں، کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. میں جس منزل تک آپ کو اللہ کا رقیق اشارہ، لطیف اشارہ، اس منزل تک آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ میں سورہ الحمد نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، میں نہیں کمپلسری مولانا، دوسرے سورے میں آپ کو اختیار ہے، کوئی سبھی سورہ پڑھ لیجیے، لیکن پہلی رکعت میں سورہ الحمد پڑھنا واجب. میں نے کہا دوسری میں ہی واجب. سورہ الحمد کے لیے کوئی گنجائش نہیں، قل ہو اللہ مت پڑھیا، کوئی اور سا سورہ پڑھ لیا، واجب نہیں ہے قل ہو اللہ. سورہ الحمد پہلی رکعت میں بھی واجب، دوسری رکعت میں بھی واجب، اور ہر نماز میں کم سے کم 2 مرتبہ واجب. کم سے کم جملے پہ غور کیجیے گا، ہر نماز میں
तीसरी रकत में तस्बीहात अरबा पढ़ी, चौथी रकत में तस्बीहात अरबा पढ़ी। अब क्या होता है, हमें याद नहीं होती तस्बीहात अरबा। तस्बीहात अरबा याद करने की चीज है। या बच्चे जो बैठे हुए हैं, बुजुर्गान से मादरत चाहते हो, बुजुर्गों से बात नहीं कर रहा हूं, जो बच्चे बैठे हुए हैं उन्हें अभी खड़े करके तस्बीहात अरबा सुना दूंगा। बड़े बड़े कहते हैं साहब हमें याद नहीं होती। तस्बीहात जमा है तस्बीह की, तस्बीहात जमा है तस्बीह की, अरबा जमा है, अरबा कहते हैं चार को, तस्बीहात अरबा चार तस्बीह, चार तस्बीह हैं। कौन कौन सी? सुभान अल्लाह, किसे याद नहीं है? कोई बच्चा कहेगा मुझे सुभान अल्लाह नहीं याद। अल्हम्दुलिल्लाह, किसे याद नहीं? ला इलाहा इल्लल्लाह, किसे याद नहीं? अल्लाहु अकबर, किसे याद नहीं? कौन कहेगा मुझे याद नहीं अल्लाहु अकबर? ला इलाहा, कौन कहेगा मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह याद नहीं? कौन कहेगा मुझे अल्हम्दुलिल्लाह याद नहीं? इसमें वाव फिरो दिया गया, सुभान अल्लाह है, वल्हम्दुलिल्लाह है, वला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, तस्बीहात अरबा मुकम्मल हो गई। इसमें कौन सी याद करने की बात? यह है मुस्तहब कि तीसरी और चौथी रकत में आपको तस्बीहात अरबा पढ़नी है। उन्होंने कहा हमें याद ही नहीं होती। अरे भाई ये कौन सी बात है, याद नहीं होती? अच्छा अगर याद नहीं होती चलिए उसका अल्टरनेट ये है कि आप सूरह अलहम पढ़ लें, लेकिन वाजिब दो रकतों में है, हर नमाज की दो रकतों में वाजिब है। तीसरे में आप तस्बीहात अरबा पढ़ सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको इख्तियार है कि आप सूरह अलहम पढ़ लें। मैंने बहुत गौर किया कि दूसरा सूरह इख्तियारी, सूरह अलहम कंपलसरी, पहली रकत में भी दूसरी रकत में भी। बहुत गौर करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि अच्छा मुमकिन है कि परवरदिगार एक लतीफ इशारा देना चाहता हो। क्यों? इसलिए कि सूरह अलहम में आयतें हैं 7, जब दो रकतों में 7 और 7 आयतें पढ़ी जाती हैं तो ये हो जाती हैं 14। नहीं अभी बात वादे नहीं हुई, अभी बात वादे नहीं हुई। जब ये 14 आयतें हो जाती हैं तो मुमकिन है कि परवरदिगार ये लतीफ इशारा देना चाहता हो। नादानो समझ लो कि जब 14 शामिल आयतों के बगैर नमाज नहीं हो सकती तो 14 नातिक आयतों के बगैर इस्लाम कैसे मुकम्मल हो सकता है? और फरमाए तो इमाम से मुताल्लिक गुफ्तगू चल रही कि इमाम के आगे बढ़ना, इमाम से पहले नमाज पढ़ना। अच्छा अभी तो इमाम की बात चल रही थी, आइए मैं और थोड़ा सा सिलसिले को पस्त कर दूं। जाहिर सी बात है कि मैंने कहा ये इमाम से टकराना तो अच्छा नहीं, चाहे मजाजी सही, लेकिन शरीयत फौरन नाम पकड़ के कह देती है आपकी नमाज ही नहीं हुई। इमाम के आगे खड़े हो जाओ तुम नमाज नहीं, इमाम से पहले पहले पढ़ने लगो, आगे आगे पढ़ने लगो तब नमाज नहीं। मैंने कल आपकी खिदमत में शायद अर्ज किया था कि मैंने कहा यार झगड़ा ही खत्म करो सारा। मैंने कहा मौलाना किस टाइम आते हैं नमाज पढ़ाने के लिए? मगरिब से कितने बजे कितने पहले आ जाते हैं? बोले 5 मिनट पहले आके मुसल्ले में बैठ जाते हैं। मैंने कहा अच्छा। मैं 10 मिनट पहले जाके बैठ गया। मैंने कहा न रहेगा बांस 9 बजे की बात रही, झगड़ा ही खत्म आज इमाम का। मैं मुसल्ले पे जाके पहले से बैठ गया। अब बेचारे मौलाना आए, सीधे सादे शरीफ आदमी, उन्होंने देखा बुड्ढा उनका टेढ़ा आदमी है, इसके दांत भी सफेद हो गए, तो वो बेचारे अपने पीछे को बैठ गए। मैंने कहा चलो यही पढ़ाने, पता नहीं कैसा आदमी। जैसे वक्त हुआ, कामत तमाम हुई, मैंने कहा अल्लाह अकबर, नियत बांध के मैंने जो नमाज पढ़नी शुरू की, शरीयत ने फिर मेरा दामन थाम की आवाज दी, कौसर मुस्तफा तुम्हारी नमाज नहीं हुई। मैंने कहा भाई अब तो इमाम से टक्कर ही नहीं है, अब तो इमाम मेरे पीछे खड़ा हुआ है। क्या तुम्हें पता ही नहीं, ये जो पीछे खड़ा हुआ है ना, ये जो रोजाना नमाज पढ़ाता है ना, जो इस मुसल्ले पे आके नमाज पढ़ाता है, इसे कहते हैं इमाम रातिब। जब तक ये अपनी जगह की इजाजत न दे दे आप इसकी जगह पे नहीं बैठ सकते। अरे जब मामूली से पेश इमाम की जगह पर खड़े होके उसकी इजाजत के बगैर नमाज नहीं, तो हकीकी इमाम की जगह खर्च कर
اور فرمایا تو آگے بڑھنے کا مسئلہ، رکوع میں آگے نہیں جا سکتے، سجدے میں پہلے نہیں جا سکتے، قیام میں پہلے نہیں جا سکتے، یا تو امام کے ساتھ ساتھ جائیے یا امام سے تھوڑا سا بعد میں جائیے. یہ بھی نہیں کہ صاحب بہت بعد میں، نہیں، یہ بھی نہیں کہ پہلے پہنچ گئے. احتیاط کیجیے، پیش امام چلا جائے اس کے بعد آپ چلے جائیں. پیش امام سر اٹھا لے. عام طور سے ہوتا کیا، پیش امام نے ابھی کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، ابھی اس نے اللہ اکبر نہیں کہا، ہم پہلے سے بیٹھ گئے. اس نے کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، ابھی اللہ اکبر نہیں کہا، ہماری پیشانی سے لگاتے ہیں. اچھا عمدن مجھ جیسا آدمی پیش نماز پیش نماز کو سر سجدے میں، اب ایک تاریخ کے حوالے سے بات لے کے چل رہا ہوں. میں نے سر اٹھا لیا، پیش نماز کا بھی سر سجدے میں ہے. اگر یہ مجھ جیسا آدمی، عجیب بات ہے، میں تھوڑا سا بچے کو سمجھانا چاہتا ہوں، مگر یہاں کی سماعتیں جو ہیں بہت تیزی کے ساتھ گزر جانے کے لیے کہتی ہیں. میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ گھڑی کی سوئی بھی بہت تیز چلتی ہے. آئیے بہت تیزی کے ساتھ پھر میں لے کے چلوں کہ اگر مجھ جیسا انسان یہ کام کرے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ گنہگار ہے، کچھ جانتا نہیں ہے، جسے تمیز نہیں، مسئلے نہیں جانتا. لیکن اگر کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی آیت اللہ کرے تو آپ کہیں گے عجیب بات ہے. اور باتوں کو، ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے بہت تیزی کے ساتھ اپنی منزل تک. نتیجہ آپ کی خدمت میں، اگر کوئی صحابی رسول نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو، جان بوجھ کے سر نبی سے پہلے اٹھا لے، تو یا تو اس کی اتباع کی جائے یا اسے ماننا چھوڑ دیا جائے. میں نے تاریخ میں دیکھا، نبی نماز میں مشغول ہے، سر سجدے میں ہے، حسین پشت پہ آ گئے. اب جب پشت پر حسین آ گئے تو ایک ایک کر کے سر اٹھانا شروع کیا. نبی نے سر نہیں اٹھایا، نبی سے پہلے سر اٹھا دیا گیا. اب میری سمجھ میں نہیں آتا، میں نے جو کاؤنٹ کیے سجدے، تو سجدے ہونے چاہیے تو بھائی واجب رکن ادا کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اگر کم کر دیا جائے تو نماز باطل، اگر بڑھا دیا جائے تو نماز باطل. نبی سجدے میں ہے، سر اٹھا پھر سجدے میں چلا گیا، تو سجدے ہو گئے 3. یہ تاریخ آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، اس لیے کہ جب پشت رسول میں. اور پھر ایک مسئلہ آپ کی خدمت کرتا چلوں، میں نے اپنی کتاب، پاکستان سے میری بہت کتابیں شائع ہوئی، اس میں کتاب شائع ہوئی ذکر الحسن. اس میں نے واضح طور پہ ہمارے یہاں بہت چیزیں غلط رائے تھے، ذاکرین بھی پڑھا کرتے ہیں، شعراء کرام بھی پڑھا کرتے ہیں. میں بڑے اتھینٹک اعتبار سے آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں. میں نے بڑے وثوق کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ اس بات کو لکھا. امام حسین ایک مرتبہ اچانک اتفاق سے پشت رسول پہ آ گئے. غلط؟ صحیح؟ یہی الفاظ ہیں نا اکثر و بیشتر ذاکرین کے بھی، کہ ایک مرتبہ پشت رسول پہ امام حسین آ گئے. میں نے اس کو کنڈم کیا. بات کہیں سے کہیں پہنچ رہی ہے، مگر بھارت دل چاہتا بیان پھر ہی دوں. وجہ معلوم کیا؟ میں نے پہلے آپ کی خدمت بات کر دوں میں نے کیا لکھا اس میں. امام حسین ایک مرتبہ پشت رسول پہ نہیں آئے، نہیں پہنچے ابھی آپ. اور میں آپ کو آسان طریقے سے، ایک مرتبہ پشت رسول پہ نہیں آئے. آئیے تھوڑا سا سماعتیں یا تو تھکن محسوس کرنے لگی یا ذرا سا غور کرنا مناسب نہیں سمجھ رہی، اس لیے میں بچوں کو کے لیے وضاحت کر دوں، وہاں سے لے کے چلوں گا. حکم آیا یا نبی اللہ. مسجد نبوی جسٹ لائک ایسی تھی جیسے آپ سمجھ لیں بیچ میں یہ مسجد ہے اور اس سائڈ 2 سائڈ سب کے حجرے ہیں، دروازے ہیں. ایک دروازہ ادھر کو کھل رہا ہے اور ایک دروازہ ادھر کو، ایک دروازہ ادھر کو، ایک اس طرح سے اصحاب کے جھرمٹ میں، اصحاب کے احاطے میں مسجد نبوی کی مدینہ. اس وقت کی بات کر رہا ہوں میں، نبی کے دور کی بات. اصحاب کے احاطے میں مسجد نبوی، ادھر ایک صحابی کا گھر، اس کا ایک دروازہ ادھر کھلا ہے، ایک دروازہ باہر کا، جب چاہے مسجد میں آ گئے اور جب چاہے باہر چلے. ادھر اسی انداز سے بالکل جسٹ یہ سمجھ لیں آپ، بہت اچھا وہ منظر ہے. حکم آیا یا نبی اللہ، سب کے دروازے بند کروا دیجیے. مسجد ہے یہ، سب کے دروازے بند کروائیے. جس کو مسجد میں آنا ارادتاً آئے. مسجد میں جانا آنا ایسا نہیں کہ مسجد میں تحیہ مسجد کے نام سے 2 رکعت نماز بھی ہوتی،
یہ نہیں کہ مسجد میں پنکھے کھانے کی ہوا کے غرض سے پہنچ گئے، نہیں، بلکہ اگر آپ مسجد میں پہنچ جائیں بغیر کسی غرض کے تو 2 رکعت نماز پڑھ۔ حکم آ گیا یا نبی اللہ سب کے دروازے بند کروائیے۔ نبی ظاہر سی بات ہے کہ اپنی جانب سے تو کوئی بات کہتے نہیں تھے، وہ تو وہی کہتے تھے جو وہی کہتے، کبھی دروازے بند کر لو۔ اب ایک دوسرے کو چڑھانا پن کرنا اپنے آپ سے پیچھے، نبی سے کہو کہ بتاؤ کتنی آسانی ہے کہ جب چاہے اپنے مسجد میں کہا گیا اللہ کی عبادت کر لی، اب یوں گھوم کے آنا پڑے کرے گا۔ تو خیر بہرحال بحث ہوئی، جدوجہد۔ جناب عباس جو چچا ہیں رسول کے، ان سے کہا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ جناب عباس ابن عبد المطلب جو رسول اللہ کے چچا ہیں، بزرگ ہیں، رسول کے چچا ہیں، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ نبی نے اپنے بھائی کا دروازہ تو بند نہیں کیا اور چچا کا دروازہ بند کر دیا۔ اور چچا تو اتنے جملے جو ہیں وہ کافی ہوتے ہیں، چچا کی سمجھ میں آ گئی بات، ہاں علی کا دروازہ تو بند ہوا نہیں اور میرا دروازہ بند، سب کے دروازے بند ہو جائیں لیکن چچا کا دروازہ بند، چچا کی کوئی ویلیو ہی نہیں، علی کا دروازہ کھلا رہے۔ یا تو اچھا دیکھیے انصاف کی نظر، عقیدت سے ہٹ کے، عقیدت میں تو ظاہر سی بات ہے کہ آنکھ بند کر کے آپ کہیں گے نہیں مولا علی کا دروازہ کھلا ہو۔ اچھا پھر دوسرا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ مولا علی کا دروازہ کھلا ہو، تو میں بھی کہہ رہا ہوں، لیکن اس سے ہٹ کر، عقیدت سے ہٹ کر عدل و انصاف کے اعتبار سے آپ بتائیے کہ کیا یہ صحیح تھا؟ یا تو سبھی کے دروازے بند ہوتے یا سب کے دروازے کھلتے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ سب دروازے بند کر لو، علی کا دروازہ کھلا ہوا، علی میں ایسی کون سی خاصیت ہے؟ عدل و انصاف کے اعتبار سے، عقیدت کے اعتبار سے آپ کے چہرے بگڑنے تک میں دیکھ رہا ہوں، اور وہ تیزی کے ساتھ میں یہاں سے بھاگوں گا، فرار اختیار کروں گا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ عقیدت کا معاملہ بڑا ٹیڑھا ہے، اور میں لاہور اور پنجاب پاکستان تک پڑھ کے آیا ہوں کہ جہاں اگر عقیدت کے خلاف کوئی جملہ نکل گیا ہوگا مولوی ٹانگ پکڑے گا۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ نبی کا حکم بند کر دو دروازے سب کے، علی کا دروازہ کھلوا۔ لوگوں نے چچا کی کہا، چچا عباس آپ کا دروازہ بند ہو گیا؟ چچا عباس پہنچ گئے، بھئی یا رسول اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یا تو علی کا دروازہ بھی بند ہونا چاہیے یا پھر کم سے کم میرا دروازہ تو کھلا ہو، میں چچا ہوں آپ کا۔ اب نبی کا جملہ سنیے گا، اور تیزی کے ساتھ اپنی بات کو آگے بڑھانا۔ نبی نے فرمایا نہ تو میں نے کسی کے دروازہ بند کرنے کا حکم دیا، نہ میں نے کسی کا دروازہ کھولنے کا حکم دیا، اللہ نے دروازہ بند کرنے کا حکم دیا، اللہ نے دروازہ کھلا رہنے کا حکم دیا۔ یہ بات میں نے تاریخ کی آپ کو سنا دی، اب میری سن لیجیے آپ، یہ میرا اپنا عقیدہ، میرے اپنے جملے، میری اختراع۔ اگر میں ہوتا نبی کے دور میں اور یہ افراد کہتے کہ علی کا دروازہ کیوں کھلا ہوا ہے، علی کا دروازہ بند ہونا چاہیے، میں کہتا نادانو، مسجد نبوی کیا ہے بچوں کے لیے؟ مسجد نبوی کیا ہے، کیوں ہے؟ مکے سے ہجرت ہوئی، اشتیاق کعبہ نے مسجد نبوی شبیہ کے طور پہ بنا دیا، نبی مسجد مکے سے مدینہ آ گئے، اب کعبہ کیسے دیکھیں؟ کعبے کا اشتیاق کعبہ نے شبیہ کعبہ مسجد بنا دیا۔ شبیہ بنانا تو بدعت ہے، شبیہ بنانا تو بدعت ہے، اور نبی کعبے کی شبیہ بنا رہے ہیں۔ پتا چلا کہ شبیہ بنانا بدعت نہیں ہے، سنت رسول ہے۔ کعبے کی شبیہ مسجد اصل کیا ہے؟ کعبہ، یہ مسجد نبوی کہلائی۔ اگر میں ہوتا قسم خدا کی تو ان مخالفین سے جا کر کہتا کہ نادانو تمہاری عقل پہ پتھر پڑ گئے، تم کس کا دروازہ بند کروانے کے موڈ پہ ہو، کس کے دروازے بند کروانے کا احتجاج کر رہے ہو؟ ارے علی کا دروازہ اگر کھلا ہوا ہے تو تم چاہتے ہو کہ مسجد نبوی میں علی کا دروازہ بند ہو جائے؟ نادانو، جس کے لیے کعبے میں اللہ در بنا دے اس کا دروازہ ہائے
اس کا دروازہ بند کروانے چلے کہ جس کے لیے اللہ نے ایک نیا در کعبے میں بنا دیا. مسجد نبوی تو کعبے کی شبیہ ہے، جس کے لیے کعبے میں نیا در بن گیا، مسجد نبوی میں اس کا دروازہ بند ہوگا؟ ایک دروازہ کھلا ہوا. میں اپنی منزل تک پہنچ رہا ہوں بہت تیزی کے ساتھ، دامن وقت میں گنجائش نہیں. ایک دروازہ کھلا ہوا، باقی سب کے دروازے بند. اچھا یہ بہت تفصیل سے روایت ہے، جن افراد نے اس روایت کو سنا ہوگا کہ پڑھا ہوگا کہ نبی نے کہا دروازے بند. یا نبی اللہ آدھا دروازہ بند کرتے ہیں آدھا کھولتے نہیں. اچھا کھڑکی کھول لیں نہیں، حتیٰ کہ ایک روشن دان کھول لیں نہیں، ایک سوراخ کھول لیں. عجیب بات ہے، بہرحال اس مسئلے میں نہیں آؤں گا، چھوڑیے. دروازہ کھل گیا، اب کیا ہوا نتیجہ؟ سب کے دروازے بند. مسجد میں جانا تو وہ گھوم کے آئے گا دروازے سے، اصل دروازے سے آیا مسجد میں نماز پڑھی اور اصل دروازے گھوم کے، چاہے وہاں ہے گھر اس کا وہاں جائے، چاہے وہاں ہے گھر اس کا وہاں جائے. ایک دروازہ کھلا ہوا ہے اور اس دروازے سے آنے والے جب دل چاہتا ہے آ جاتے ہیں، جب دل چاہتا ہے چلے جاتے ہیں. رسول اللہ کی آغوش، رسول اللہ کے دوش، رسول اللہ کی صحبت، رسول اللہ کی تربیت میں پلنے والے بچے، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. اور تاریخ خود اس بات کے لیے، میں نے آپ کی خدمت میں شاید کل بھی عرض کیا تھا کہ میری ایک کتاب فضائل پنجتن در سیاہ ستہ آغا مرتضیٰ فیروز آبادی نے اہل سنت کی جو سیاہ ستہ ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ، اس میں جتنے بھی فضائل اہل بیت تھے انہیں یکجا کر کے 3 جلد کتاب بنائی تھی. آیت اللہ عقیل الغروی میرے بڑے مفتی نے، انہوں نے کہا کہ مولانا اس کا عربی سے اردو میں ترجمہ کر دیجیے. میں نے کہا کہ میری کہاں حیثیت، میں کہاں ہے. بولے نہیں آپ کر سکتے ہیں کام، آپ کر دیجیے، بہت ضروری کام ہے. پھر میں لگ گیا اس میں نے مجالس وغیرہ اپنے پروگرام راتوں کو جاگ کے میں نے بہت تیزی کے ساتھ 3 جلدی کا اردو ترجمہ کر دیا. لکھنؤ کے ایک بہت بڑی انٹرنیشنل کانفرنس میں عقیل صاحب بھی آئے تھے، آغا مہدی پور نمائندہ ولی فقیہ، انہوں نے اس کا اجرا کیا. اور اس کے بعد عقیل صاحب نے ایک دہلی میں انٹرنیشنل کانفرنس کی، بہت بڑی کانفرنس تھی جس میں باہر ممالک کے علماء اور مہمان حضرات آئے تھے. اس میں مجھے بہت بڑا ایوارڈ بھی انہوں نے انٹرنیشنل کانفرنس میں دیا. اس کتاب میں جتنے بھی فضائل اہل بیت در سیاہ ستہ اہل سنت کی معتبر کتب میں ہیں وہ سب کے سب موجود ہیں. اس میں یہ حدیث بھی موجود ہے کہ رسول اسلام جب بھی سجدہ کیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے، اور اتنی تفصیل سے ہے، میں نے اس کو ذکر الحسن میں نقل کیا اور دیگر کتب میں نقل کیا کہ امام ہوتا مشہور کیا ہے، بات کہاں سے چلی تھی اور کہاں پہنچ گئی. مشہور کیا ہے؟ امام حسین اتفاق سے ایک مرتبہ سجدے کے عالم میں پشت رسول پہ آ گئے. نہیں آتی تو امام حسین نہیں آئے. دونوں بھائیوں کا وتیرہ تھا. متعدد مرتبہ جب بھی نبی کو سجدے کے عالم میں دیکھتے تھے، امام حسن بھی پشت رسول پر سوار ہوتے تھے، امام حسین بھی پشت رسول پر سوار ہوتے تھے. یہ وتیرہ تھا اتھینٹک، میں آپ کی خدمت بات کر رہا ہوں کتابوں کے حوالے سے. اور پھر روایت اتنی تفصیل سے ہے، اتنی تفصیل سے ہے کہ ایک شخص آیا، اس کو پروانہ دیا تھا نبی، آیا دیکھا نبی نماز پڑھ رہے، سجدے میں چلے گئے. اور جو نبی سجدے میں گئے تو امام حسین پشت پہ آ گئے، امام حسن نیچے سے ادھر سے نکل کے آ رہے ہیں. یہ باتیں عجیب سی لگتی ہیں اور شاید اگر پہلی بار آپ سن رہے ہوں گے تو آپ کہیں گے عجیب بات ہے، فضائل پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں. اور امام حسن پشت رسول پہ بیٹھ گئے تو امام حسین آپ کے شکم کے نیچے سے نکل رہے ہیں. متعدد مرتبہ یہ سلسلہ. اب آپ سن کے بڑے حیران ہو گئے، اور بعض چہرے تو بہت ہی زیادہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ متحیر، حیران. اب جو آیا تھا پروانہ لینے، میں دیکھا یار بتاؤ نماز ہو رہی ہے، جملہ قسم خدا کی بڑا قابل قدر ہے، غور کیجیے گا اس جملے پر. تو رسول نماز پڑھ رہے ہیں، بچوں کو یہ عالم، ایک پشت پہ ہے ایک نیچے نکلنا، وہ کبھی نبی کی گردن پہ بیٹھ گیا کبھی. اور جب تک کوئی بچہ پشت رسول پہ رہتا تھا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی، یہ نہیں کہ جماعت ہو رہی ہے ایک مرتبہ کا واقعہ، نہیں، متعدد مرتبہ دونوں شہزادے کبھی گردن پہ سوار، کبھی پشت پہ سوار، کبھی شکم کے نیچے سے نکل رہے ہیں.
جتنا آپ بوکھلا رہے ہیں میں سمجھ رہا ہوں اس روایت کو سننے کے بعد، اس سے کہیں زیادہ جو پروانہ لینے کے لیے آیا تھا اس نے کہا یار کیا بتاؤ رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ بچے یہ بتائیے. میں وہ الفاظ استعمال نہیں کروں گا کیونکہ مجھے معلوم ہے نتیجہ کیا تھا. وہ ہے نماز تمام ہوئی، السلام علیکم وعلیکم السلام، اچھا آپ آ گئے. رسول کا اخلاق بولتے عظیم تو فائز نبی اخلاق سے اس کا استقبال کیا اور مصلی کے نیچے سے نکالا پروانہ اس کے حوالے کر دیا. اس کی پتہ نہیں کیا شامت آئی تھی، وہ پروانہ مل گیا چلے جا. مگر کچھ لوگوں کو کھجلی بے وجہ کھجانے کی عادت ہوتی ہے. پروانہ مل گیا تھا شکریہ کہتا چلا جا. نہیں وہ بیٹھا موقع کے انتظار میں. نبی نے کہا یہ جائے تو پھر میں اپنی نماز شروع کروں. بچے بھی انتظار میں بیٹھے. اس نے موقع دیکھتے کہا بولے یا رسول اللہ ایک بات کہوں. جی بتائیے. آج تو ان بچوں نے آپ کی نماز خراب کر دی. صحیح بخاری کے حوالے صحیح مسلم کے حوالے سے آپ کی خدمت کر رہا ہوں. آج تو ان بچوں نے آپ کی نماز خراب کر دی. کیا کہا؟ نبی غضبناک نہیں ہوئے؟ تو غضب رسول اللہ غضبا شدیدا، نہایت غضبناک ہو گیا. کیا کہا؟ کہا کہ آج تو ان بچوں نے آپ کی نماز. اچھا لائیے پروانہ دے. پروانہ دے. تو پروانہ لے کے چاک کیا اور کہا من لا یرحم ولا یرحم، کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. چلا جائے یہاں سے. تو یہ سمجھتا ہے کہ ان بچوں نے میری نماز خراب کر دی. تو نہیں جانتا یہ بچے ہی نماز کے محافظ ہیں، یہی روزے کے محافظ ہیں، یہی حج کے محافظ ہیں، یہی پورے دین کی حفاظت کرنے والے ہیں. پورے دین کی حفاظت کرنے والے. یہ سمجھتا ہے نا نماز خراب. میں نے پورے وثوق کے ساتھ حوالوں کے ساتھ اہل سنت کے معتبر کتب کے حوالے سے ساتھ لکھا کہ امام حسن امام حسین کا باقاعدہ دروازہ کھلا ہوا ہے، مستقل کا وطیرہ تھا. اس لیے کہ نبی اچھا تو آپ دیکھیے کہ اگر میرا بچہ مثلا یہاں پہ آ جائے ممبر پہ چڑھنے لگے آپ کہیں گے مولانا ایک گھر پہ کیجیے آپ بات. لیکن نبی جانتے تھے کہ یہی وہ بچے ہیں جو کل کو اسلام کی حفاظت کرنے والے. لہذا عظمت امام غور کرنے کے موقع ہماری ذمہ داریاں ہیں. امام اتنے عظیم، میں نے کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا موقع نہیں ہے، گرمی بہت زیادہ ہو رہی، لائٹ چلی گئی، لہٰذا بات کو مختصر کر رہا ہوں ورنہ پھر تفصیل میں آ جاؤں گا تو بہت لمبی کھنچ جائے گی. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم امام کے فضائل پڑھتے ہیں اور داد و تحسین سے نوازتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، اس کے بعد دامن جھاڑتے ہیں چلے جاتے ہیں. فضائل سے ہم نے کیا حاصل کیا؟ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ مولا علی کی کتاب نہج البلاغہ میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ اس کے 3 حصے ہیں، خطبات، مکتوبات، کلمات قصار. اکثر و بیشتر میں بعض لوگ آتے ہیں کہ مولانا ہم نے نہج البلاغہ پڑھی، خطبات پڑھے، ہماری سمجھ میں نہیں آئے، مکتوبات پڑھے ہماری سمجھ میں نہیں آئے. خطبات مکتوبات ہمارے اعلیٰ درجات میں باقاعدہ پڑھائی جاتی ہیں، لیکن مکتوبات وہ ہیں کوٹیشن، چھوٹے چھوٹے کوٹیشن، چھوٹے چھوٹے جملے جس میں مولا کائنات نے پوری دنیا کو سمیٹ دیا. اسے ضرور پڑھنا چاہیے، اسے پڑھ کے درس حاصل کرنا چاہیے. مولانا ایک ایک جملہ میں اگر اس جملوں کو بیان کرتا چلوں تو بہت زیادہ وقت درکار ہوگا. چھوٹا چھوٹا جملہ ہے لیکن پوری کائنات سمتی ہوئی. انظر ما قال ولا تنظر من قال. یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے. ہمارا حساب کیا ہے؟ ہم یہ دیکھتے کون کہہ رہا ہے. یہی باتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی، اگر کوئی اور کہتا ہو تو واہ واہ گھٹنو. علی ہاشم صاحب، علی عالم، جمال چاندمیہ صاحب، یہ سب لوگ وہ ہیں کہ جو انظر من قال ولا انظر ما قال والے دیکھتے کون کہہ رہا ہے. اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا نا تو یہ تو گھٹنوں کے بل کھڑے ہو جاتے. آج وہ وہاں بیٹھے علی ہاشم صاحب پڑھ جاؤ کچھ بھی جانتے ہیں کیا. انظر ما قال، مولا کہتے ہیں یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے. یہی کہہ رہے ہیں یہ تو. اور ایک چھوٹی سی آسان مثال تھی، ایک بہت تیزی کے ساتھ حدیث. پھر اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیے کہ ہم کتنا الٹا چل رہے ہیں. مولا کہہ رہے ہیں یہ ہے راستہ میرا. ہم نے کہا نا مولا مانتے ہیں آپ کو
مگر چلیں گے اپنے ہی راستے، بالکل وہی پوزیشن ہے. ابھی بقرعید گزری، مولا کہتے ہیں اپنے پیٹ کو مذبح مت بناؤ. ہم نے بکرے، یہ بھی چلیے مثال پر سخت ہو جائے گی، چھوڑیے کمنٹ نہیں کروں گا. مولا کہتے ہیں کہ گرم پیو ٹھنڈا کھاؤ. ہم نے بالکل برعکس کر دیا کہ گرم کھاؤ کولڈ ڈرنک، ٹھنڈا پیو. لے دے صاحب، اب کیا کروں میں، ایسے پھنس گیا. بہرحال بات تو سمیٹ رہا ہوں. ہم نے کیا کیا؟ مولا آپ مانتے ہیں، دیکھیے آپ بہت، آپ کے لیے ہم لڑنے مرنے کو تیار ہو جائیں گے جس سے بھی، اگر کوئی کہتے یہ مولا ہی نہیں ہے. مولا نے کہا گرم پیو ٹھنڈا کھاؤ. ہم کیا کرتے ہیں؟ منہ جلا ہے مگر کھائیں گے گرمی. مولا نے کہہ دیا کہ ٹھنڈا کھاؤ، تو ہم مولا ہی ہیں. مولا نے کہا گرم پیو، ٹھنڈا لے کے آؤ. یہ ٹھنڈا نہیں ہے، پانی بھی اگر پی رہے ہیں تو ٹھنڈا لے کے آؤ. ٹھنڈا نہیں ہے، دوسری بوتل دیکھو. کولڈ ڈرنک، کتنا رواج ہے کولڈ ڈرنک کا. میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیے، گرم پانی کے 1400 سال پہلے مولا کائنات بتا رہے ہیں کہ گرم پینا فائدے مند ہے. 1400 سال بعد سائنس پر ریسرچ کر کے بتایا کہ گرم پیو ٹھنڈا پینا نقصان دہ ہے. لیکن ہم نہ میڈیکل کی بات ماننے کو تیار ہیں، ہم تو اپنی بات مانیں. مولا کہتے ہیں گرم پیو ٹھنڈا کھاؤ. ہم مولا ہی ہیں. کتنے لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں؟ مولا کی اس حدیث کے اوپر میں نے شاید کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمیں مولا کا اطاعت گزار ہونا. مولا کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے مولا مولا کہہ دیا بس نہیں. مولا کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے غلام ہیں. غلام کا مطلب یہ ہے کہ جیسا مولا نے کہہ دیا، کوئی سوال نہیں کہ مولا کیوں. نہیں، غلام کا مطلب یہ ہے. پوچھنے کیا مطلب ہے؟ انجام کی فکر کرنا کیا مطلب؟ مولا سے سوال کرنا کیا مطلب؟ نہیں، مولا نے حکم دیا کہ یہ کام کرنا ہے، کرنا ہے. اور جہاں سوال ہو گیا وہاں غلامی ختم ہو گئی. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، امام کی عظمت کیا ہے اور ہماری ذمہ داری. اگر ہم امام کے ان احکام پہ عمل کریں تو ہماری دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی. لیکن اگر ہم امام کو زبان سے امام کہتے رہیں تو ہم سے پہلے نہ جانے کتنے گزر گئے. مولا میں آپ کا چاہنے والا. مولا نے دیکھ کے ایک دم سے مسکرائے. مولا جیسے اس نے کہا مولا میں آپ کا چاہنے والا، میں آپ سے محبت کرنے والا، مولا مسکرائے. وہ سمجھ گیا کہ مولا میری بات کو فالو نہیں کر رہے. مولا میں تہہ دل سے آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کا چاہنے والا. تو مولا نے کہا نہیں، تم یہ نہ کہو، یہ کہو میں آپ کو جاننے والا. چاہنے والے اور ہوا کرتے ہیں، جاننے والے اور. جاننے والے تو بہت ہوتے ہیں، جانتے ہیں مولا کو بہت، کتنے لوگ جانتے تھے. چاہنے والے اور ہوتے ہیں. چاہنے والے وہ ہوتے ہیں کہ بات کسی اور سے چل رہی، ایک چاہنے والے سے بات چل رہی، مولا میں آپ کا چاہنے والا. اچھا تم؟ جو مولا آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں بہت. آپ نے کہہ دیا کہ گرم پیو ٹھنڈا کھاؤ تو میں اس کو پرست کر دیتا ہوں. آپ سے بہت محبت ہے، میں تو کولڈ ڈرنک پیتا ہوں، گرم کھاتا ہوں، آپ سے بڑی محبت ہے. اچھا اتنی محبت کرتے ہو تو تندور میں کود جاؤ. ارے مولا میرے تو بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، تندور میں کودے آپ کے دشمن. مولا میں تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، مولا مر جاؤں گا. مولا کی محبت ہے، انجام کی فکر کرنا. ابراہیم بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. عشق عقل ہے محو تماشائے نوے بام. ابھی یہ نہیں، ہارون آتے ہوئے دکھائی تھی، کٹری کندھے پہ رکھے ہوئے چلے آ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہارون تنور میں کود جاؤ. مولا کیوں؟ اچھا ضد میں آدمی کود جاتا. اگر یہ بات پہلے چل رہی ہوتی ہارون کے سامنے کہ تم کود جاؤ چاہنے والے، انہوں نے کہا جی مولا میں، انہوں نے کہا ہارون اچھا تم ضد میں آدمی. لیکن ہارون کو پتہ ہی نہیں کیا گفتگو چل رہی، کیا میٹر چل. ہارون کود جاؤ تنور میں. پوچھنا چاہیے تھا مولا کیوں، میری خطا کیا ہے، وجہ کیا ہے. اچھا انجام کیا ہوگا؟ ہارون نے بے خطر کود کے بتایا کہ انجام کی فکر کرنے والے اور ہوتے ہیں
بے خطر کود جانے والے غلام ہوا کرتے. یہ نہیں پوچھتے کہ مولا میرا انجام کیا ہو. امام حسین نے فخر کیا اپنے چاہنے والوں پر. کہا کہ ایسے اصحاب نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے. کیسے اصحاب تھے وہ؟ تلواریں گردن پہ رکھی کہ شہزادی حکم دیجیے، اگر آپ حکم دیں گی تو اپنی تلواروں سے کر دیں. بس میں اپنی منزل تک پہنچ گیا. آج 6 محرم گزر گئی اور 6 محرم میرے لیے اتنی سخت ہوتی ہے کہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار مصائب نہ پڑھوں، مصائب پڑھنے سے پہلے موت آ جائے. اس لیے کہ صاحب اولاد کے لیے ایک جوان کے مصائب پڑھنا، لہذا میں مصائب پڑھنے سے پہلے کہہ دیا کرتا ہوں کہ میرے لیے مصائب کربلا بہت سخت ہیں، لیکن سب سے سخت مصائب شہزادے علی اکبر کے ہوا کرتے ہیں کہ جو مجھ سے نہیں پڑھے جاتے. اگر بیچ میں میرا سانس رک جائے، مصائب نہ پڑھوں تو میں تمام سمجھ لیجیے گا. کوشش کرتا ہوں دل و جان سے، جان توڑ کوشش کرتا ہوں کہ کسی حد تک مصائب پڑھ دوں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مصائب نہیں پڑھے جاتے. اس لیے کہ ایک صاحب اولاد کے لیے مصائب شہزادہ. کون علی اکبر؟ امام حسین کی حیات میں ایک شخص پہنچا. پہنچنے کے بعد کہا کہ مولا آپ کریم ابن کریم ہے، ایک سوال کرنے آئے ہیں. کہا بتا. کہ یہ جو شہزادہ ہے آپ کا بیٹا، دعا کیجیے ایسے ہی لڑکا مجھے ملتا ہے، اللہ مجھے ایسا بیٹا دے، حسین و جمیل، خوبصورت. امام نے کہا نہیں، تو برداشت نہ کر سکے. کہا نہیں مولا میں تو چاہتا ہوں، میرے لیے دعا کر دیجیے. کہا اچھا یہ بتا کہ اگر اللہ نے تجھے اس جیسا بیٹا دے دیا اور اس کے پیر میں کانٹا چپ جائے تو کیا مولا؟ ایسا نہ کہ یہ کانٹا میری آنکھ میں چپ جائے، اس کے پیر میں نہ چپے. مولا نے بتایا کہ اس جوان کے سینے میں پرچی کا پل لگے گا جسے یہ صحیح اس انداز سے پکڑ کے کھینچے گا کلیجہ باہر آ جائے گا. کربلا آ گئی. علی اکبر ہم شکل پہ ہم پر. امام کی حدیث کہ جب بھی میں اپنے نانا کا دیدار کرنا چاہتا تھا میں علی اکبر کی زیارت کر لیا کرتا تھا. ہم شکل پیغمبر اجازت لینے آ گیا. بیٹا میں تجھے کیسی اجازت دوں؟ تو میرے نانا کی شبیہ. جا اپنی ماں سے اجازت لے. ماں کے پاس پہنچے. کہا بیٹا میں کیسے اجازت دوں؟ جس چکیا پیس پیس کے پالا ہے کیا اس سے اجازت دے. پھر زینب کے پاس پہنچے. کہا بیٹا میں کون ہوتی ہوں اجازت دینے والی؟ اپنے بابا سے اجازت دو. کبھی امام کے پاس، کبھی پھوپھی کے پاس، کبھی مادری گرامی کے پاس، یہاں تک کہ اجازت مل گئی. اجازت ملی بیویوں سے رخصت ہوئے. رخصت ہونے کے بعد چلے عزیز تو خداوند کریم آپ کو زیارت جماعت عالیات نصیب کرے. آپ چاہیے جا کر دیکھیے اب تو ٹیلا جسے تلہ جنبیہ کہا جاتا تھا وہاں ایک حجرہ بنا دیا گیا، لیکن پہلے ٹیلا تھا اسے تلہ جنبیہ کہا جاتا تھا. اسی ٹیلے پہ زینب نے کھڑے ہو کر اپنے مذاہب کو سماعت ہوئے دیکھا تھا. لیکن عزیزو اس ٹیلے پہ زینب بعد میں کھڑی ہوئی، حسین پہلے کھڑے ہو گئے تھے. علی اکبر چلے، اجازت مل چکی. حسین ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے. وہ سارے مسائل ختم کر رہا ہوں. پیچھے مڑ کے دیکھا، بابا آپ کیوں آ رہے ہیں؟ قسم خدا کی اس وقت سے لے کے آج تک، آج سے لے کے قیامت تک اگر ساری انسانیت سر جوڑ کے علی اکبر کا سوال کا جواب دینا چاہتی، قسم خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کائنات قیامت تک اس سوال کا جواب دینے سے قاصر رہتی جو حسین نے سوال کا جواب دیا. بابا آپ اجازت دے چکے، اب میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ حسین کو کہنا چاہیے تھا تو ہم شکل پیغمبر ہے، تو میں بہت محبت کرتا ہوں، تو نبی کی شبیہ ہے، میں تجھے بہت چاہتا ہوں. نبی نے قیامت تک کے لیے وہ جواب دیا، کاش تو صاحب اولاد ہوتا.
کہا بیٹا کاش تو صاحب اولاد ہوتا تو تجھے پتا ہوتا کہ ایک بے باپ کے دل میں بیٹے کی کتنی محبت ہوتی. دادی کی حقیقت ہم چلے جائیے. اچھا بیٹا جب تک آمنا سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے رہے, مڑ مڑ کے دیکھتے رہے. میدان کاردار میں پہنچ گئے, اسی ٹیلے پہ آ کے کھڑے ہو گئے, اسی ٹیلے پہ آ گئے. جنگ علی اکبر دیکھ رہے ہیں, عباس نہیں ہے, تنہا کھڑے ہوئے ٹیلے پہ. اب طریقہ کیا ہوا, فضہ در خیمے پہ کھڑی ہوئی, لیلا خیمے میں بیٹھی ہوئی ہے. لیلا فضے کے چہرے کو دیکھ رہی ہے, فضہ امام کے چہرے پہ نظر رکھی ہوئی ہے. امام علی اکبر کو دیکھ رہے ہیں, پھر پرتب علی اکبر کے سامنے 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے. علی اکبر کے سامنے ایک سورما آ گیا, حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. جیسے حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا, ادھر فضہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا. فضہ کے چہرے کو دیکھ کے لیلا حیران, آواز دی فضہ میرے بچے کی خیر. فضہ کیا ماجرا ہے؟ آقا کے چہرے کا رنگ متغیر. کہ دوڑی ہوئی جا جلدی سے معلوم کر میرے بچے کیا عالم ہے. دوڑی پہنچی, آقا لیلا کہتی ہے کہ میرا بچہ خیریت ہے نا. کہا کہ بچے کے سامنے ایک سورما آ گیا. ماں کی دعا بیٹے کے حق میں بہت جلدی قبول ہوتی ہے. لیلا سے کہنا علی اکبر کے لیے دعا کرے. لیلا نے مسلح بچھایا, اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے, میرے یوسف کو مجھ سے ملا دے. دعا قبول ہوئی, فضہ نے آواز دی, علی اکبر آ گئے. بس عزیزو مسائب ختم کرو, اب اس سے زیادہ تاب نہیں. علی اکبر آ گئے, لیلا در خیمے پہ پہنچی, علی اکبر کو دیکھ لیا. علی اکبر امام کے پاس پہنچے, گفتگو سنتے رہتے. امام سے گفتگو ہو گئی, زبان دہن میں رکھی کھینچ لی. کب امام تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں. پھر اس کے بعد رخصت ہوئے, میدان کاردار میں پہنچے. 3 دن کے بھوکا پیاسا شیر کب تک جنگ کرتا. آواز دی بابا میں گر گیا, وعلیکم السلام یا وطا. امام نے کمر کو تھاما, بیٹا کمر عباس کے غم سے ٹوٹ گئی, آنکھوں کی روشنی تمہارے غم سے چلی گئی. بیٹا کچھ سنائی نہیں دیتا, تم مجھے آواز دیتے رہو, میں تمہاری آواز کے سہارے پہنچتا ہوں. بیٹا کیسے آواز دے رہا ہوگا, سینے میں پرچی کیا نہیں. بابا کو کیسے آواز دے رہا ہوگا. بابا آواز کے سہارے پہنچے, بیٹھ گئے خاک و خود میں. ایڑیاں رگڑتا ہوا بیٹا, جوان بیٹا دیکھا. کا بیٹا سب سے زیادہ کہاں تکلیف ہے. بابا سینے میں پرچی کا پیر, آسینہ کو الٹا. یا علی کہا, پرچی کا پھل پکڑا, اب جو کھیتا تو کلیجہ نکل آیا. منہ پہ منہ رکھ دیا, بحث کرنے شروع کر دیے. عزیز اللہ شاہ اٹھانا چاہا, خداوند کریم کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے. جوان بیٹے کا لاشا, ضعیف باپ لاشا نہ اٹھ سکا. آواز دیا او بنی ہاشم کے بچوں, ضعیف باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھ سکتا. بچے آئے, لاشے کو خیمے تک لے کے پہنچے. فضہ لیلا سے کہتی ہے, لیلا اکبر آ گیا. فضہ خیمے کے پردوں سے ٹکراتی پھرتی ہے. اے فضہ, لیلا کی آنکھوں سے روشنی چلی گئی, کچھ سنائی نہیں دیتا. میرا ہاتھ پکڑ کے میرے بیٹے کے ناصر تک پہنچا دے. فضہ نے ہاتھ تھاما, علی اکبر تک پہنچایا. منہ میں منہ رکھ کے بحث کرنے شروع کر دیے. اے میرے لال, ارے کیا ایسی دن کے لیے تجھے پالا. سیادم الذین اللہ اللہ ماتا